أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نمازی کو روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز سے دور ہے اور نماز پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مدنی ماحول سے دوری کے سبب نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات تک کا علم نہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی پیش کر رہا ہے. امیر اہل سنت نے اس وی سی ڈی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. اس وی سی ڈی کو اول تا آخر دیکھ لیجئے.
انشاءاللہ عز و جل معلومات کے مفید انوار کے ساتھ ساتھ نماز کی بہت سی غلطیاں آپ پر آشکار ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، رسول اکرم، نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام احمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، یا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، جی ہاں سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا، تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی
अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम पर नहीं मरोगे। माअज़ अल्लाह, माअज़ अल्लाह। हजरत सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? फरमाया, रुकू और सजदे पूरे ना करे, यानी वो जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मालूम हुआ माल के चोर से नमाज का चोर बदतर है, क्योंकि माल का चोर अगर सदा भी पाता है तो कुछ ना कुछ नफा भी उठा लेता है, मगर नमाज का चोर सदा पूरी पाएगा, इसके लिए नफे की कोई सूरत नहीं। माल का चोर बंदे का हक मारता है, जबकि नमाज का चोर अल्लाह अज़्ज़ व जल का हक। यह हालत उनकी है जो नमाज को नाकिस पढ़ते हैं। इससे वो लोग दरस इबरत हासिल करें जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अव्वल तो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं उनकी अक्सरियत सुन्नतें सीखने के जज्बे की कमी के बाइस आजकल सही तरीके से नमाज पढ़ने से महरूम रहती है। यहाँ मुख्तसरन नमाज पढ़ने का तरीका पेश किया जाता है। बराए मदीना बहुत ज्यादा गौर से सुनिए और नमाजों की इस्लाह फरमाइए। खुशू और खुजू से पढ़ूं सब नमाज़ें, न भारी हो फज्र और इशा या इलाही। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, आपने नमाज से मुतालिक आयात और रिवायात बयान फरमाई हैं, बराए करम नमाज पढ़ने का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। गौर से सुनिए और सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ, क्योंकि काफी तफसील है इसमें। और इंशाअल्लाह अमली तरीका भी आपको बताया जाएगा। बावुजू किबला रू इस तरह खड़े हो कि दोनों पांव के पंजों में 4 उंगल का फासला रहे, और दोनों हाथ कानों तक ले जाइए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं, और उंगलियां ना मिली हुई हो ना खूब खुली, बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखें, और हथेलियां किबले की तरफ हो, नजर सजदे की जगह। अब जो नमाज पढ़ना है उसकी नियत, यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए, साथ ही जबान से भी कह लीजिए कि ज्यादा अच्छा। मसलन नियत की मैंने आज की जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की, अगर बाद जमाअत पढ़ रहे हैं तो ये भी कह लीजिए पीछे इस इमाम के। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाइए और नाफ के नीचे इस तरह बांधिए कि सीधी हथेली की गद्दी उल्टी हथेली के सिरे पर, और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ, और अंगूठा और छुंगलियां यानी छोटी उंगली कलाई के अगल बगल। अब इस तरह सना पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, और अब सूरतुल फातिहा पढ़ लीजिए।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کہنیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت، مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر. کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر تسمیع کہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے. نظر ناک پر رہے. بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں. ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے. اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ